السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 24 اپریل 2022 شام 7 بجے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. اتوار کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے. زیادہ پریشانیاں نہیں میں چاہتا, لیکن آپ لوگوں کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. جب میں ٹویٹر سپیس پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو آپ لوگوں نے تو میری نیند ہی کم کر دی ہے. یعنی نیند میری سحری کے بعد کچھ 6 بجے یا 5:30 سو کے 7:30 بجے تک. پھر دفتری اوقات میں ویسے میں اونگ بہت آتی ہے, چونکہ جذبات بہت ہیں اور آپ زیادہ تر اپنے دل سے بول رہے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ توہین عدالت یا اداروں کو آپ آڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں. چونکہ آپ کا مقصد یہ نہیں ہے, آپ کا مقصد ملک سے پیار ہے اور کنسرن ہے. تو میں کئی دفعہ باتیں سن لیتا ہوں, میں کوشش بھی کرتا ہوں جواب دینے کی, لیکن ایک میں بات آپ کو بتا دوں, یہ ادارے ہیں تو ہم ہیں. تاریخی طور پر میں لے چلتا ہوں آپ کو. لائرز موومنٹ, وکلا کی موومنٹ شروع ہوئی اور پلاننگ کے تحت it was also a greater agenda of foreign establishment that was against General Pervez Musharraf. آؤس کرنا تھا انہیں. پھر ان سے دوسرا بڑا کام جو غلط کرایا گیا وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو ایمرجنسی پلس لگائے گی 3 نومبر کو. ججز نکال دیے گئے, تو ججز پھر بھرتی ہوئے, اور بھرتی کرنے والا وہ کون تھا؟ افتخار چودھری, جو ایک خاص مخصوص ایجنڈے پہ چل رہا تھا, اور وہ ججز رکھے گئے. اتنی بڑی تعداد میں تاریخ میں ایسے ججز نہیں رکھے گئے جو ان کو کھلی آزادی ملی. اور پھر سوال تو بہت سے جنم لیں گے نا آپ کے پاس. جب وہ پی سی او, ہمیں بھی پی سی او کے پیچھے لگا دیا, لگ گیا ہم بھی پی سی او کے پیچھے. اور یہ جو سیاستدان ہے نا, یہ ماشاء اللہ کے ساتھ بھی, جنرلوں کے ساتھ بھی کل گالم گلوچ آپ نے دیکھا نہیں ہے. مریم نواز اور نواز شریف کا نام لے کے, چیف آف دی آرمی اسٹاف کا, ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے, اور اتنا بڑا کریک ڈاؤن نہیں ہوا ان دنوں پر. یہ عامی عدالتوں میں لاتے رہے. 3 لوگ توہین عدالت میں سزائیں ہوئیں, نہال ہاشمی, طلال چودھری, دانیال عزیز, اور ہمارے پرچے کو درج ہوئے تو سارے وہ میڈیا اینکرز وہ سارے شور مچاتے باہر نکل آتے تھے. ابھی لوگوں نے اندرونی جذبات کا اظہار کیا, بندے بھی اٹھا لیے ایف آئی اے کے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس اطہر ملینا نے وہ قانون ہی ختم کر دیا. اب کس قانون کے تحت ایف آئی اے اٹھا رہا تھا؟ اور آپ لوگوں کے لیے وہ ایک آرڈر 2 صفحوں کا میں چلا رہا ہوں جو پی ٹی آئی کی ٹیم نے لیا تھا, کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی ادارے کو بدنام نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ اٹھائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات ہوگی تو قانون کے مطابق کرنا ہے, پر ان کے ریپرزینٹیو سے رابطے میں رہنا ہے ایف آئی اے نے. نریٹو جو میں بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں, چلے میں ایک اور واقعے کی طرف لے چلتا ہوں آپ کو. نعرے لگتے تھے بہت زیادہ, دروازوں کو ٹھڈے مارنا جا کر, اور کہنا یہ پی سی او کی عدالتیں. استاد محترم مغفرت کرے جناب شیخ الماس علی, احسن الماس علی, تو وہ مجھے ساتھ بٹھا لیا تو کہنے لگے یہ اداروں کی توقیر ہے, تمہاری عزت ہے, ورنہ نہیں ہے. جج جو بھی مرضی بیٹھا ہے اس میں, آج ہے وہ کل نہیں ہے. اگر یہ ادارے ختم ہو گئے نا, پھر کوئی نہیں پوچھے گا, انارکی آ جائے گی اس ملک میں. بڑا مشہور بات سنتے رہتے ہیں, اردو میں بتا دیتا ہوں. جب پوچھا گیا انگلستان کے حاکم سے کہ بہت برے حالات ہیں, انہوں نے کہا عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کر رہی ہیں. انگلستان کو کچھ نہیں ہوگا. پاکستانی فوج آج ہے تو پاکستان ہے, یاد رکھیے گا. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ بہترین ایجنسی آیا ایسا ہے. کوئی چند انفرادی مقصد آتے ہیں, جب باتیں آتی ہیں اسے ٹونٹ اور نا امیدی مت پیدا کریں.
یہ سارا کچھ سوچ سمجھ کے آج میں باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. آپ کو پتا ہے میں نارمل اس طرح کی باتیں نہیں کرتا, اسپیس پہ باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ضروری ہے ان اداروں کو تحفظ فراہم کرنا. اور میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اسٹیبلشمنٹ صرف ہم آرمی اسٹیبلشمنٹ کو لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. سول اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے اندر سادہ ترین مثال لے لیں اس وقت, بھائی حمزہ تو ابھی آیا ہی نہیں, نہ حلف لیا نہ یہ ساری چیزیں بیٹھ کر. اور پچھلے اتنے دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ پنجاب اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا جس طرح ہوا سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا. وقت سے پہلے سارے, یہ موسٹ پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے. پھر ہم وکیل, ہم بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے معذرت کے ساتھ. بار کونسل بار ایسوسیشن کے اندر بیٹھے اپنے طریقے سے چیزوں کو مینج کرنا, بلیک میلنگ کا لفظ نہیں استعمال کر رہا, ہم ایک بہت طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہیں. میں ابھی آپ اس سارے معاملات میں آپ دیکھ لیں گے, آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا ہوتا رہا ہے. پھر جوڈیشل کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, جوڈیشری کے اندر بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا اپنا ہے. پھر سب سے خطرناک اسٹیبلشمنٹ ایک اور ہے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ, سیاستدان. وہ کون سے سیاستدان جو یہ الیکٹیبل کی شکل میں. پھر جرنلسٹ, صحافی, ان میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو نریٹو بلڈ کرتی ہے, جو جھوٹ اور سچ جو مرضی بیچتی رہتی ہے. باتیں ذرا سخت ہوگی, کرنے کا مقصد ہے کہ میرے ساتھ آ جائے اقبال شاہد صاحب موجود ہے. تو میں نے گراؤنڈ اس لیے بتائی ہے, ان سے سوال و جواب, سینئر صحافی ہیں, اینکر پرسن ہیں, محب وطن ہے, اور ملک اور دین پہ جو ہماری ایک ایسوسیشن ہے آپ کہہ دیں, لیڈر تو اس میں عمران خان صاحب ہی ہیں. دین اور ملک پہ کوئی کمپرومائز نہیں, یہ بھی اس کا رکن ہے, میں بھی اس کا ایک رکن ہوں. چلتے ہیں اقبال شاہد صاحب کی طرف. جی اقبال شاہد صاحب, کوئی سخت تو نہیں بول گیا میں؟ نہیں, آپ کا یہی ذمہ داری بنتی تھی. آپ جس کمیونٹی سے ہیں, آپ بیسیکلی تو ملک کے وہ حصے سے تعلق رکھتے ہیں, اس کمیونٹی سے جو لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے تاغ کر رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کتنے بھی انٹلیکچوئل طریقے سے باتوں کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کریں, حقائق اور پرسیپشن جب تک درست نہیں ہوتی, نہ ہو رہی ہو, تو کیا کریں گے آپ مجھے بتائیے کہ آپ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اس وقت ریاست کیا ہے؟ ریاست ایک علاقے کا نام نہیں ہوتا. ریاست کا مطلب یہ ہے کہ اس میں رہنے والے لوگ جن کو اسی طرح کے ایکول حقوق حاصل ہوتے ہیں, ان کی جان و مال کا تحفظ اسٹیٹ کا ذمہ داری کیا ہے؟ جان و مال کا تحفظ, تعلیم, ہیلتھ, سوشل سیکورٹی. ورنہ تو جنگلوں میں لوگ رہتے تھے. اب آتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. پرانی باتوں کو چھوڑتے ہیں, اس کو بھی چھوڑتے ہیں کہ لیٹر گیٹ کو بھی چھوڑتے ہیں. بات آگے بڑھ چکی. لیٹر گیٹ کے رزلٹ جو نکلے وہ بیان اسی طریقے سے نکلے جس طرح وہاں ہوا تھا. اس میں المیہ یہ ہے کہ اس میں ریاست کے کن لوگوں کو آپ نے گلیوں, بازاروں, محلوں میں آپ نے لا کے پھینک دیا. وہ بھی اس ملک کے رہنے والے تھے. اوپر اگر سیاستدان کسی چیز کو مینج کر کے اپنے اختیارات کو لینے کی کوشش کرتے ہیں, ٹیپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, عدم اعتماد کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن, یہ ایسا نہیں ہے. ملک کے مسائل کیا تھے جو یہ کہتے رہے کہ ملک میں پٹرول کی قیمت 70 روپے ہونی چاہیے اور IMF کا غلام بنا دیا گیا ہے. اور دوسرے ہی دن یہی آپ زیادہ لگائیں, میں نے وہ ٹویٹ کیا ہے اپنا, وہ گئے ہوئے ہیں, وہ مفتاح اسماعیل اور عائشہ غوث وہ گئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سبسڈی ختم کر دیں, پیٹرول میں بھی ختم کر دیں. تو یہ جو کہہ رہے تھے, وہ بڑے دعوے کرتے تھے نا کہ ہم تیل نیچے لے آئیں گے, یہ تو گلے نہیں پڑ گئی. نہیں, ایسا ہی تھا, حقائق تو وہی تھے. جب شاہد خاقان عباسی یہ کہتے تھے کہ 70 روپے تیل ہونا چاہیے تو پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ لگ رہی تھی, لیکن یہ گراؤنڈ بنائی جا رہی تھی. اور بین اسی دن جب ان لوگوں نے, اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ صحافیوں کا بھی زیادہ قصور ہے کہ جھوٹ, اور میں چند اینکرز کی بات کر رہا ہوں, نام لینے کی ضرورت نہیں, ہر کوئی جانتا ہے, آپ بھی پروگرام اینکر کرتے ہیں, لیکن آپ ملک اور دین پہ جان نشاور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. کیا بیرونی ایجنسیز کی پاکستان میں اتنی مداخلت ہو گئی ہے, نام لے دیتا ہوں, MI5, MI6, موساد, را, CIA, یہ ساروں کی کسی نہ کسی شکل میں مفاد کو تحفظ دینے کے حوالے سے, اور اس میں کئی جگہ کئی سینئر اینکر جرنلسٹ ٹول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. کیا کہیں گے؟
حضرت صدیق صاحب یہ ایک بہت بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مافیا اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں، باقاعدہ مینج کیا گیا ہے. آپ تو کہتے ہیں چاند اینکر پرسن، میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو 90% سے بھی اوپر کہتا ہوں. وہ جو مین سٹریم جو مثلاً فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ باقاعدہ بینیفیشریز ہیں اس نظام کی جس کو وہ لے کے آئے ہیں، اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو بحران ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں فوج سے پیار ہے، آپ نے کہا ہمیں اداروں کو بچانا چاہیے، ادارے اس طرح کی حالت میں ہوتے ہیں. اداروں کے متعلق اگر کوئی عوام اس وقت صدمے میں ہے تو اداروں کی اس حالت کی وجہ سے ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا. بس عوام اگر فکر مند ہیں کہ یہ ادارے اس کیٹیگری میں نہ آتے، پوری دنیا میں 130 یا 123 میں نہ آتے. اچھا نہیں، یہاں آپ نے بات ایسی چھیڑ دی ہے. میری ٹیم سوشل میڈیا جو ہے نا ورلڈ جسٹس انڈیکس پہ جو ہے نا، جو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ پہ، یہ بھی غلط ہمارے ساتھ کیا ہے. میں بتاؤں اقبال شاہ صاحب، ہمیں 130ویں نمبر پہ رکھ دیا. کیا رکھ دیا ہے بھائی؟ اگر ہمارا اتنا عدالتی نظام خراب ہے تو عام آدمی سڑکوں پہ ہونا چاہیے. یہ اصل میں وہ جو 66 سیاستدان ہیں نا، انہوں نے اس سارے نظام کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. اور وہ یعنی آپ فائدہ بھی لیتے ہیں، وہ کیس جلدی لگانا ہو، فکس کروانا ہو، 30 گھنٹوں میں انصاف ہے یا باقی جگہ. وہ پھر کہوں گا کہ آپ کا پوائنٹ ہے وہ اپنے پاس رکھیں آپ. اچھا، یہ ہم نہیں مانتے. وہ اس لیے کہ انصاف کہاں نظر آ رہا ہے. مجھے بتائیے کہ کون سی ریفارم کی ہیں کہ ایک دادا کیس کرتا ہے، پوتا ہوتا ہے، 19 سال پہلے بندہ مر گیا اور آپ بری کر رہے ہیں. عدالتوں میں 26 سال کے بعد میں نے کیس کو ایز اے وٹنس بھگتا کہ جج صاحب کو باری نہیں آئی، وہ کئی جج مر گئے اور کیس بھی بہت چھوٹا سا تھا. یہ آپ پرسیپشن سے نکلیں، بلکہ آپ تو ریشو سے بھی نکلیں. مطلب اگر آپ نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں، میں دوبارہ ریفیس کر رہا ہوں. دیکھیں، اگر اتنا برا حال ہو ہمارے جوڈیشل سسٹم کا تو عام آدمی بڑے تنگ ہو. میں فرق ڈال رہا ہوں دونوں چیزوں میں. کیا کرتے ہیں؟ چلے میں یہ جو گاڈ فادر سیریل مافیا کیا ہے، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کا جو ناظرین آپ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا وہ دیکھ لیجئے گا. یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے وکیل ہائر کی اپنی مرضی کے، ججیں اپنی پسند والوں کے پاس لے کر جاتے ہیں، جیلر ان کے بیٹھے ہیں، پولیس ان کی ہے، نیب کے اندر ان کے اپنے بندے ہیں، ایف آئی اے کے اندر ان کے اپنے بندے ہیں. تو یہ سسٹم کو اس طرح لے کر چلتے ہیں کہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، انصاف دیتے بھی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے. ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کوشش کی، انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا. آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ نے پہلے جنگ عظیم دوم کے چرچل کی بات کی تھی جس نے کہا یہ بالکل ایسے. اور دوسری مثال تو ٹرمپ کے زمانے کی ہے کہ اس نے آتے ہی حلف جب لیا تو 6 مسلمان ملکوں پر سینکشن لگا دی اور ایک فیمیل جج نے اٹھا کے فیصلہ پر ہی پھینک دیا. ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی کا تو رونا ہے. عوام بھی بارے ہی رو رہی ہیں اداروں کو بچانے کے لیے اور دونوں اداروں کو بچانے کے لیے. صورتحال ہے. میں پرسیپشن کا لفظ یوز اکثر کرتا ہوں. نہیں، آپ کی اسی بات کو بڑھاتے ہوئے اسی بات کو، عمران خان صاحب نے تو پی ٹی ایم سے ہاتھ نہیں ملایا، حالانکہ ملا سکتا تھا. اس نے مینگلوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ جو ملک کے خلاف بولتے رہیں کسی سے. آج حیران رہیں، آپ حیران رہیں کہ وہ سارے ہی ایک جگہ اکٹھے ہو چکے ہیں. چاہے آصف زرداری ہے، نواز شریف ہے، ان کے ساتھ یہ لوگ بھی ہیں. اسمبلی میں جو تقریر کرا دی، مینگل نے جو تقریر کر لی، پاکستان بالکل اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے لوگوں کے اوپر جیسے جو بات منہ سے نکلے فوراً پرچہ درج ہونا چاہیے، 24 گھنٹے میں چلان پیش ہو اور 1 مہینے میں ایسے لوگوں کا اڑا دیا جائے. قانون کا راستہ پورا مکمل کر لیا جائے. دیکھو پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم اداروں کے ساتھ اسی تو رونا رو رہے ہیں کہ واقعات ہو رہے ہیں اور اس کی سزا نہیں مل رہی. مجھے بتائیے کہ جب بیماری شروع ہوئی ہے 63A میں کہ جو لوگ کسی پارٹی کے مینیفیسٹو پر الیکشن لڑ کے آتے ہیں ان کا فیصلہ ان کے حق میں ہی کر دیتے تاکہ جان چھوٹتی. آپ نے اس بیماری کو اتنا بڑھنے دیا کہ ملک کا نظام بدل گیا، ملک کا وزیر اعظم بدل گیا، ملک میں نئے لوگ آگے جن کے متعلق کہتے ہیں کہ بھی وہ کوئی ضمانت پر ہیں. اور ایسے لوگ جب بھی آپ نے کہا کہ اپنا مینگل اور علی وزیر اور مولانا فضل الرحمان کے جن کے اوپر ہاؤسنگ منسٹری میں اربوں روپے کے اکرم درانی کے اوپر اب بھی ریفرنس ہیں اور انہوں نے وہی منسٹری لی ہے اور مواصلات کی منسٹری لی ہے. اور ایم کیو ایم نے آپ نے دیکھے کہ وہ سودا بازی کر رہے ہیں. بلال بھٹو زرداری صاحب لندن پہنچے ہیں کانسٹیٹیوشن عہدے لینے کے لیے. یہ ہے مال غنیمت کہ جس وقت کسی ملک کو فتح کر کے لوٹ نہ ہو،
تو وہ جو ساتھی ہوتے ہیں وہ پھر اپنے حصے باقاعدہ طور پر اپنا حصہ وہاں سے لیتے ہیں کہ میرا تو شیئر یہ تھا. ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میری وجہ سے. اب آپ دیکھیں گے مسلم لیگ کاف کے جو چوری پر شوجات صاحب ہیں وہ 2 منسٹریاں لے کے بیٹھ گئے, دوسرے اپوزیشن لیڈر لے کے بیٹھ گئے, اور 174 ووٹ ہے نا, 174. یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہے, 172 چاہیے تھے. علی وزیر کہتا ہے میری وجہ سے ہیں. ایم کیو ایم کے جو ایم کیو ایم نہیں یعنی پیپل پارٹی کے جو باہر کے ملک قاتل آئے تھے ناظم جوکھیوں کے, وہ کہتے ہیں میری وجہ سے ہے. اس کا مطلب ہر 2 ووٹ کا جو آدمی ہے وہ کہتا ہے میری وجہ سے. جس طرح مسلم لیگ کاف کے چوری پرویز یہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے. آپ تو ان باتوں میں پتہ کیا کہیں گے, آپ کی باتوں سے یہ لگا ہے مجھے کہ آپ نے چہرے بے نقاب کر دیے. یہ بات کیا ٹھیک ہے نا, آپ نے وہ چہرے جو بتا رہے تھے کہ ہم وہ آپ ہی کوئی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے وہ اپنے منہ سے ہی پڑھ دیجیے گا, وہ آپ ہی کی لکھی ہوئی ہے. آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو پہلے ذرا وہ بتائیں, کیا کہتے ہیں؟ آف دا پیپل فار دا پیپل اینڈ جو بھی ہے آف دا پیپل کے لوگوں سے دور ہے. حالانکہ ان کو بائی دا پیپل, یہ ہے بائی دا پیپل BUY. اچھا BUY ہے, اوہو اچھا 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 اچھا. اور فار کو کیا فار کے بہت دور ہے. اچھا آپ نے فار کو فار بنا دیا. اب یہ ڈیموکریسی کی نئی تشریح ہے کہ جو یہی چیز کو میں کہتا ہوں کہ انٹلیکچوئل پاکستان میں ایول جینس وہ ہیں, لوگوں کو سر مس گائڈ کرنے میں جو تماشا لگا سکتے ہیں لگا لیں. لوگوں کی پرسیپشن بدلنی پڑے گی, اداروں کو بھی, اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی. اگر اس ملک سے محبت ہے تو سب لوگوں کو مل کے فوری طور پر ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے تاکہ ادارے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو تو پھر وہ فیصلے بھی ایسے ہی لے کے آئیں جہاں عوام قبول کریں اور پرسیپشن ختم. صحیح. اب ہم چلتے ہیں آخری بات کی طرف. موجودہ حالات میں عمران خان نے اپنے آپ کو اسٹیٹسمین ثابت کیا اور وہ کھڑا ہوا ہے, کراؤڈ پولر ہے, لوگوں کو گھر سے نکال کے لیا ہے. آپ عمران خان صاحب کا فیوچر اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کا دوسری دنیا سے مقابلہ مت کریں. آپ جب ہم کہتے ہیں کہ لندن میں امریکہ میں کچھ لوگوں نے جلوس نکالے ہیں تو بات سنی جاتی ہے. یہاں مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ تھرو میڈیا اور تھرو ان کے اپنے اینالسٹ اور اسپیشل برانچیں وہ یہ کہتی ہیں کہ حکمرانوں کو بتاتی ہیں کہ یہ ایک دفعہ جلسہ ہو گیا, اب کب کریں گے. مثلا یہ انسانوں کے نروس کا اس وقت تک امتحان لیتے ہیں جب تک بہت بڑا شدید خونی انقلاب نہیں آتا. اگر لوگوں نے اپنی رائے دے دی ہے تو اس کا حل تو یہی ہے جو سب سے بہترین الیکشن ہے. اگر آپ نے ڈیفیوز کرنا ہے اس لوگوں کی اینگرنیس کو تو پھر یہ کرنا پڑے گا. مگر اگر دبانے کی اگر کوشش کی دب تو جائے گا لیکن کسی وقت یہ خوفناک ہوگا اور یہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہوگا. دشمن آپ کا سرحد کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس افغانستان پر آپ پر حملے ہو رہے ہیں, انڈیا جو ہے ایکٹیو ہے, اور دوسری دنیا پاکستان میں جو اٹامک کنٹری ہے وہ اس پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں, ان کے گماش سے کام کر رہے ہیں. یہ بالکل میں کہوں بڑا خوفناک دور ہے. دنیا تو اٹھی ہوئی ہے. دنیا نے ایک نیریٹو دے دیا کہ بھئی آپ اس نظام کو کہتے تھے کہ فوری الیکشن کروائیں تو آپ کا ہی یہ مطالبہ تھا تو کروا دیں. دیکھیں اقبال شاہ صاحب, پھر آپ بات دیکھیں, آپ نارمل چیزوں کو لے رہے ہیں, میں نارمل نہیں لیتا. میرے مسئلہ یہ ہے کیونکہ میں سارے حصے میں رہا ہوں, میں کورٹ میں نے اٹینڈ کیے ہیں یہاں. جب جس دن یہ فیصلہ سنانا تھا 7 تاریخ والے دن تو 5 بجے تو مائنڈ کورٹ دے گئی تھی کہ فریش مینڈیٹ فریش الیکشن کی طرف جائیں, اور باقاعدہ ان کو بتایا گیا آپ بھی تو اس لیے آئے تھے, اور فیصلہ پھر ہم سب نے دیکھ لیا. اس وقت اقتدار کے ساتھ چپٹ چکے ہیں اور سسٹم پہ قابض وہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے اپنا ایجنڈا پورا دیکھ رہے ہیں. میری ایک لیٹس ڈیولز ایڈوکیٹ کہ وہ الیکشن جو ہیں وہ اگست 2024 میں بھی کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور اس کو آگے لے جانے جائیں گے. مجھے بھی لگ رہا ہے کیونکہ کل میں نے بیان کچھ لوگوں کا پڑھا ہے, ان کا ملک سخت مالی مشکلات میں 2-4 ہے, ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ یہی وہ بات ہے جس پر آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے, خاص طور پر جو لوگ حکمران ہیں ان کو بھی. اور یہ اگر اس سے پہلے آپ ایک بات کر چکے ہیں کہ لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں, یہ خدا کا ایک فیصلہ ہے کہ یہاں ہی انسان نے ایکسپوز ہونا ہے. اور اس لیے کوئی تقریر نہیں ہے, نہ کوئی مثلاً کوئی ایسا رقم کر رہے ہیں. صورت حال یہ ہے کہ بڑی تیزی سے اگر اس ملک سے محبت تو سب کو ہے, ہم یہ تو خدا نخواستہ نہیں کہتے, ملک میں نئے الیکشن ہی حل ہیں. اس کے لیے دونوں اداروں کو, جس کو ہم یہ کہتے ہیں
ان اداروں کو کرنا چاہیے. آج تک رات کے 12 بجے کی عدالتوں کو لوگ ہضم نہیں کر سکے جو رات کو کھلی تھیں. اس کا بھی کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس پر یقین دلانا چاہیے کسی وجہ سے. اور لیٹر جو گیٹ ہے اس کو بھی اپنے زور خطابت سے ختم کریں. بھی ختم کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. امریکہ نے پاکستان کا ایسٹ پاکستان سے بنگلہ دیش بنایا, سب لوگوں کو پتہ ہے. 75,000 آدمی نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا افغانستان کے ساتھ, حالانکہ ہم ان کا الائز تھے. اور یہ ہے کہ پاکستان میں کون سا طیارہ تباہ نہیں, بس زیادہ ضیاء کا صدام کو یوز کیا. صدام کا حشر آپ کے سامنے ہے. اس طرح شاہ ایران کا حشر سامنے, پاکستان کے حکمرانوں کو بھی اتنی دوستی, یعنی فرینڈز ناٹ ماسٹرز. تو اس پر دیکھنا چاہیے کہ یہ قوم کے لیے کچھ کریں. تو میں سمجھتا ہوں شاید کچھ ہم آگے بڑھ سکیں. چلیں آپ بادشاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. باتیں سخت بھی ہیں, تلخ بھی ہیں, دل کی باتیں بھی ہیں. صرف آپ کو مطمئن کرنے کے بعد آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں ساری رکھی جاتی ہیں. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.